آنکھیں کھلنے پر سفرین کو سب کچھ دھندلا سا محسوس ہوا، جیسے کسی نے آنکھوں پر دھند کا پردہ ڈال دیا ہو۔ لمحے بھر کو تو اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا، وہ کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے۔ پلکیں بار بار جھپکیں لیکن دھند ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ذہن بھی جیسے کہیں دور قید تھا، ہر شے دھندلائی ہوئی، بوجھل سی، اور ایک عجیب سا سناٹا اس کے رگوں پہ میں اتر رہا تھا۔ وہ خود کو جگانے کی کوشش کرنے لگی، جیسے اندر کی کوئی آواز بار بار اسے جھنجھوڑ رہی ہو۔ اس کی سانسوں میں گھٹن سی تھی اور بدن میں سوئیاں چبھ رہی تھیں۔ وہ دھیرے سے اپنی گردن کو چھونے لگی تو اسے یاد آنے لگا، وہ باہر نکل رہی تھی ٹائٹس سے ملنے کے بعد، جب کسی نے پیچھے سے آ کر 2 انگلیاں اس کی گردن پر رکھی تھیں، نہایت مہارت سے، ایک خاص مقام پر جہاں سے انسانی جسم فوراً بے بس ہو جاتا ہے۔ لمحہ بھر کی مزاحمت کی بھی مہلت نہ ملی تھی اسے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے صرف ایک سایہ دیکھا تھا۔ اب جب ہوش آیا تھا تو فضا بدلی ہوئی تھی، کچھ غیر معمولی، کچھ اجنبی، کچھ ایسا جو سیدھا اس کے اعصاب پر چڑھ رہا تھا۔ اس نے فوراً بیڈ شیٹ کے نیچے اپنا نیم برہنہ جسم دیکھا اور دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ لمحہ ضائع کیے بغیر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کمرہ اجنبی تھا، مگر انداز سجاوٹ بھی عجیب قسم کا غرور، خود پسندی اور جبر جھلک رہا تھا۔ گہرے رنگوں کی دیواریں، نیچے مخمل کا قالین، دیوار پر لٹکی مہنگی پینٹنگز، اور کمرے میں کونے میں رکھا ہوا ساؤنڈ سسٹم، سب کچھ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہاں کا مالک نہ صرف دولت مند ہے بلکہ اپنی طاقت اور اختیار کو دکھانے کا شوقین بھی۔ یہ جگہ، سفرین نے خود سے سرگوشی کی، کچھ پہچاننے کی کوشش کی، لیکن اس کی سوچ وہیں ٹھٹک گئی جب اس کی نظر صوفے پر پڑی۔ وہ وہاں بیٹھا تھا، ولید کر تیزی، آرام دہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے، چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ لیے، جیسے وہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہو، جیسے اسے سفرین کی حیرت، خوف اور غصے کا پورا اندازہ ہو، جیسے وہ اس منظر کو انجوائے کر رہا ہو۔ سفرین کی آنکھوں میں یکدم کئی جذبات نے جنم لیا، حیرت، خوف، غصہ اور پھر گہری نفرت۔ اس کا جسم کانپنے لگا، مگر اس نے خود کو سنبھالا، بیڈ شیٹ کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا اور اسے نظریں چراتی ہوئی بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا حرکت ہے؟ ولید سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، جیسے منظر کا ہیرو خود کو نمایاں کر رہا ہو۔ اس کی آواز میں طنز اور شفقت کی ملی جلی آمیزش تھی۔ ہیلو وائفی، ایکچولی میری خوبصورت ایکس وائف۔ بکواس بند کرو ذلیل انسان۔ سفرین کی آواز کپ کپ آئی، مگر اس کے لفظوں میں زہر تھا۔ وہ اس لمحے کمزور ضرور تھی مگر شکستہ نہیں۔ ولید نے کہہ لگایا، کتنی جلدی بھول گئی تم کہ میں کیا چاہتا تھا اور کیوں چھوڑا تھا تمہیں۔ تم نے سوچا ہوگا کہ میں تمہیں یوں آسانی سے جانے دوں گا۔ نہ سفرین، تم میری ضد تھی، ہو اور رہو گی۔ اچانک ولید نے گہری سانس لی اور کہا، سفرین میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ سرد لہجے میں ادا ہوئے، جیسے کوئی فیصلہ سنایا جا رہا ہو۔ سفرین کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف تپش تھی۔ تم کچھ بھی کر لو، تم میرے کچھ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی تم میرے جسم کو حاصل کر کے کچھ جیتے ہو۔ ولید کی مسکراہٹ زہریلی ہو گئی۔ جسم؟ سفرین، تمہارا جسم ہی تو وہ واحد چیز ہے جو تمہارے پاس بچا ہے، تمہاری اس عقل پر، تمہاری اس ثنا پر، اس ارادے پر جس پر تم ناز کرتی تھی۔ میں نے کر کے سب کچھ چھینا ہے۔ سورہ کارپوریشن ختم ہو چکی اور بہت جلد ایسے کارپوریشن بھی ڈہ جائے گی۔ شہزام سورہ، اس پر تو مشکوک نگاہیں بھی اٹھنے لگی ہیں، اور تم تو اب صرف وہ کتیا ہو جو بنا تعلق کے اس کے ساتھ گھستی جا رہی ہے۔ کتیا کہنے سے تم کچھ نہیں بن جاؤ گے ولید۔ تم وہ بہت بزدل انسان ہو جو عورت کے جسم سے طاقت کشید کرتا ہے۔ تم مرد نہیں ہو، صرف ایک گھٹیا شخص ہو جس کا وجود ہی نفرت بھرا ہے۔ ولید کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ تم مجھے نیچے دکھا سکتی ہو، لیکن تمہیں خود نیچے لانے کے لیے میرے پاس بہت طریقے ہیں۔ تم اب اس مقام پر ہو جہاں سے میری مرضی چلے گی، تم چاہو یا نہ چاہو۔ اب تم میرے کھیل کا حصہ بن چکی ہو۔ سفرین نے بیڈ شیٹ کو اور مضبوطی سے خود کے گرد لپیٹا اور گہری سانس لی۔
اس کی نظروں میں خوف اب بگڑ رہا تھا، جگہ لے رہا تھا، ایک نئے ارادے نے، ایک نئی ضد نے۔ وہ اب جان چکی تھی کہ اس کے سامنے کون ہے اور اسے کس شدت سے اس انسان کا سامنا کرنا ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ کھڑکی سے آتی روشنی نے شیشے کی میز پر پڑی فائلز کے کنارے چمکا دیے تھے۔ ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سرگوشی میں وہ بیٹھے بیٹھے پتھر ہو گئی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، لیکن سکرین پر وہ اپنا صرف عکس دیکھ رہی تھی، بے آواز، بے حرکت اور اندر سے خالی۔ ولید کے الفاظ گونج رہے تھے، تم میری ضد تھی، ہو اور رہو گی۔ صبرین کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی چمکی، لیکن اس نے پلکیں سختی سے بند کر لیں۔ نہیں، وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ خود کو نہیں توڑنے دے سکتی تھی، نہ اب نہ کبھی۔ تمہارے پاس صرف جسم بچا ہے، اس کا دل چیخا، لیکن لب بس دور خاموش رہے۔ اس نے خود کو بازوؤں میں سمیٹا، جیسے اپنے آپ کو سنبھال رہی ہو۔ اس پل وہ صرف عورت نہیں تھی، وہ ایک جنگ لڑتی ہوئی روح تھی، جو ٹوٹنے کے باوجود جھکنے سے انکاری تھی۔ میز کے ایک کونے میں رکھی پانی کی بوتل پر نظر پڑی۔ اس نے بڑھ کر ایک گھونٹ لیا، جیسے وہ زہر کو دھو رہی ہو، ولید کی زہریلی باتوں کو، اس لمس کو جس نے اس کے جسم پر تو قبضہ کیا مگر روح کو چھو بھی نہ سکا۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھیں کھولیں اور سامنے پڑی فائل پر دستخط کر دیے۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی سختی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ ولید کی قید سے نکل کر پھر سے خود بن گئی ہو۔ لیکن اندر کہیں ایک کرب چپ چاپ رینگ رہا تھا، ایک نوحہ جو آنکھ سے نہیں دل سے بہہ رہا تھا۔ صبرین نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، لیکن اس کا وجود اب بھی تناؤ میں تھا۔ اس کی انگلیاں مٹھی بن کر کھل رہی تھیں، جیسے ضبط کی آخری حد پر ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے خیال بار بار سر اٹھاتا اور وہ اسے دفن کر دیتی۔ کیا شہزام کو بتا دوں؟ لیکن اگلے ہی لمحے دل جیسے لہو لہان ہو جاتا، جسے دوسرے مرد کی نگاہ بھی اس پر برداشت نہیں، جس کے لیے صبرین کی عزت، اس کا وقار، اس کا وجود ایک مکمل پناہ تھا، جس نے تو اس کے لیے ہر رشتہ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ کیسے کو سن پائے گا؟ نہیں، وہ یہ سچ نہیں سہ سکے گا۔ اس کے غرور کو، اس کے عشق کو، اس کے جذبے کو یہ آگ جلا کر راکھ کر دے گی۔ صبرین نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں، لب بھیج گئے، دل میں جیسے کسی نے نکیلے الفاظ چبو دیے ہیں۔ میں بتا بھی دوں تو کیا ہوگا؟ میں اپنی ذات میں کیا بچاؤں گی؟ کچھ شہزام کو توڑ دوں گی، اس کی محبت کو جگا دوں گی، وہ جو میری پاکیزگی پر فخر کرتا تھا۔ کہ میں اسے یہ بتاؤں کہ ولید نے میرے جسم کو چھوا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ صبرین نے آنکھیں کھولیں، ان میں اب آنسو نہیں تھے، بس ایک فیصلہ تھا، ایک کرب کے ساتھ لیا گیا فیصلہ۔ میری جنگ میری ہے اور مجھے ہی لڑنی ہے، اکیلے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، پرس اٹھایا اور آفس سے نکل گئی۔ باہر کی روشنی تیز تھی، لیکن صبرین کے دل میں وہی اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، ایک ایسا راز جو صرف وہ اور خدا جانتے تھے۔ سیڈان میں آبش اتنی گھبراہٹ میں تھی کہ اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ ابھی ابھی عظیم نے کہا تھا کہ تمہیں سپی بھی یاد نہیں، وہ تمہاری بیٹی ہے۔ اس لمحے آبش کا تقریباً دم گھٹنے لگ گیا۔ خوش قسمتی سے اس نے جھوٹ بولا تھا اور کہا تھا کہ سپی نے شہرین اور عظیم کی بیٹی بن کر ان کو دھوکہ دیا، ورنہ مسائل بن سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے شہرین نے عظیم کو تسلیم نہیں کیا یا ان کی بیٹی کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے خود کو سکون دلایا، اپنی مٹھی بند کی۔ نہیں، وہ شہرین کو موقع نہیں دے سکتی تھی کہ وہ اس پر شک کرے۔ موم، ابھی وہ میرے ڈیڈ تھے، آبش نے دکھی لہجے میں کہا۔ مجھے پتہ ہے۔ شہرین ابھی بھی حیران تھی، مگر فوراً سنبھل گئی۔ اس کے چہرے پر حقارت تھی۔ وہ ایک احمق ہے جو اپنی اصل بیٹی کو بھی پہچان نہیں سکا۔ یہ کہہ کر اس نے آبش کے ہاتھ کی پشت پہ تھپتھپایا۔ اسے چھوڑو، وہ تمہارا والد بننے کے لائق نہیں ہے۔ آبش نے سر ہلایا۔ اس نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں پہلے اس بات پر کافی پریشان تھی، لیکن اب میں نے اس پر سوچا ہے، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں ماں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ انکل ٹائٹس چاہتے ہیں کہ آپ عظیم سے رابطہ رکھیں۔
انکل ٹائٹس صاحب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں اور وہ مجھے بھی قبول کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ دونوں کے درمیان اس بات پر لڑائیاں ہوں۔ چاہے عظیم سپی کو اپنی بیٹی سمجھے، کوئی بات نہیں، میں کسی بھی طریقے سے سپی سے انتقام لوں گی۔ مجھے اس کی معافی یا پچھتاوا نہیں چاہیے، وہ بس ہمیں مزید تنگ کرے گا۔ شہرین نے سر ہلا کر تسلی دی، ساتھ ہی آبش کے الفاظ نے اسے یاد دلایا کہ اگلی بار جب وہ عظیم سے ملے تو اسے اس سے دور رہنا چاہیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ٹائٹس کے ساتھ اس کے تعلقات میں کوئی تنازع پیدا ہو۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے باڈی گارڈ سے کہا، آج کے واقعے کے بارے میں ٹائٹس کو کچھ نہ بتانا۔ جی، باڈی گارڈ نے ادب سے سر ہلایا۔ تاہم آبش نے کہا، ہاں آپ عظیم کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، لیکن کیا وہ آپ کی تفتیش نہیں کرے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی آپ کے لیے جذبات رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ اثر و رسوخ ہیں۔ کیمبرا میں اگر اسے پتہ چل جائے تو یہ بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ شاید وہ انکل ٹائٹس کے سامنے آ جائے۔ کیوں نہ ہم اس راستے اور مال کی سیکیورٹی فوٹیج کو ڈیلیٹ کروا دیں؟ شہرین کو یاد آیا کہ ٹائٹس ایک حسد کرنے والے شخص ہے، تو اس نے عابد سے اتفاق کیا، لہٰذا اس نے فوراً باڈی گارڈ کو اس دن مال میں اپنی فوٹیج ڈیلیٹ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف عظیم بے حد غصے میں تھا۔ اسے بار بار یہ خیال اشتعال دلا رہا تھا کہ کیسے شہرین اسے اپنی بیٹی کو پہچاننے سے انکار کر سکتی ہے۔ عظیم نے ہوش میں آ کر فوراً سپی کو کال کی۔ تم کہاں ہو؟ ڈیڈ، میں ایسے کارپوریشن میں ہوں۔ وہ اپنے والد کو اپنے ساتھ ہوئے اس واقعے کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی اس آزادی کی پروانے پہ خوش ہو یا افسردہ ہو اس حادثے کے لیے جو بھی اس کے ساتھ ہوا۔ ولید کرتیزی کو پہچاننے میں وہ کس قدر چوک گئی تھی۔ اسے رہ کے خود سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر اس سب کے بیچ وہ ہوش میں ہوتی تو شاید خود سے اس قدر نفرت کرتی کہ خود کو گولی مار دیتی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ آج میرے گھر آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عظیم نے بات مکمل کر کے فون بند کر دیا۔ سپی نے طویل عرصے بعد اتنے سنجیدہ لہجے میں بات سنی تھی۔ کیا ولید نے کوئی بکواس کی ہے؟ اس قدر سنجیدہ لہجہ؟ اس لیے وہ تاخیر نہ کر سکی اور تیزی لشاری فیملی کے گھر واپس آ گئی۔ کشادہ لیونگ روم میں عظیم صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ وہ اتنا مہو تھا کہ اسے سپی کے آنے کا احساس تک نہ ہوا۔ سپی اس کے قریب پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ یہ وہ تصویر تھی جو عظیم نے اپنی جوانی کے دور میں شہرین کے ساتھ لی تھی۔ یہ خوشگوار تصویر تھی جس میں دونوں ایک میدان میں ایک دوسرے کے گلے لگا رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ کے پاس واقعی میری ماں کے ساتھ ایک تصویر ہے؟ سپی مسکرا کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے کبھی نکالتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے ہمیشہ اسے سیف میں رکھا تھا۔ یہ تمہاری ماں اور میری تصویر ہے جب وہ 20 سال کی تھی اور ہم دونوں میدان میں گئے تھے۔ عظیم نے سپرین کے چہرے کو درد بھری نظروں سے چھوا۔ یہ بہت مشابہ ہے، واقعی بہت مشابہ ہے۔ ڈیڈ، کیا مشابہ ہے؟ میں نہیں سمجھ پا رہی۔ سپرین اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تب اس نے دیکھا کہ عظیم کی آنکھوں میں سرخ پن تھا۔ وہ چونک گئی۔ سپی، مجھے لگتا ہے میں نے آج تمہاری ماں کو دیکھا، لیکن اس نے مجھے تسلیم نہیں کیا۔ عظیم نے اچانک ایک چونکا دینے والی حقیقت بیان کی۔ سپرین حیران ہو گئی۔ کیا میری ماں بہت پہلے نہیں مر گئی تھی؟ ہاں، میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ عظیم جذباتی ہو کر بولا، لیکن وہ عورت واقعی تمہاری ماں سے بہت مشابہ تھی۔ اس کی آنکھیں، نازک ناک اور ہونٹ، میں غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر سوچتے ہوئے یاد آیا کہ تمہاری ماں نے اس سال طوفان کا سامنا کیا تھا۔
لیکن یہ ثانی خاندان کبھی اس کا جسم نہیں تلاش سکا۔ صبرین کے دل میں کپ کپی دوڑ گئی۔ در حقیقت اس سال شہرین کا جسم نہیں ملا تھا۔ بغیر جسم کے یہ 100% یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مر چکی ہے۔ صبرین نے جلدی سے پوچھا، ڈیڈ کیا آپ نے ان سے بات کی؟ میں بہت پریشان تھا اور پوچھا کیا وہ شہرین ہے؟ تاہم اس نے ایسے کہا جیسے وہ مجھے نہیں جانتی، اور کہا کہ میں اسے کسی اور سے ملا رہا ہوں۔ پھر ایک باڈی گارڈ آگے آیا اور مجھے دھکیل دیا۔ عظیم نے تلخ انداز میں کہا، آخرکار 20 سال گزر چکے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ میں دھندلا ہو گیا ہوں، تو میں نے تمہاری ماں کی تصویر نکالی۔ جتنا میں اسے دیکھ رہا ہوں اتنا ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ملتی جلتی ہے۔ واحد فرق یہ ہے کہ وہ زیادہ بوڑھی اور پختہ نظر آتی ہے۔ صبرین اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اگرچہ اس نے کبھی شہرین کو نہیں دیکھا تھا، لیکن شہرین وہ عورت تھی جس نے ایسے کارپوریشن کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کی ماں وہ عورت تھی جس کی وہ سب سے زیادہ عزت کرتی تھی۔ تاہم صبرین عظیم کے مقابلے میں زیادہ پرسکون تھی۔ ڈیڈ، چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت مشابہ ہے، تو آئیے اس کی تفتیش کرتے ہیں۔ شاید یہ ویسا ہی ہو جیسے ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے کہ میری ماں نے اپنی یادداشتیں کھو دی ہوں۔ آخرکار اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ نانا نانی اور اپنی کمپنی کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ عظیم چپ ہو گیا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، شاعری بہت نیک دل تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتی اور واپس نہ آئی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس عورت کو تلاش کرنا ہے۔ صبرین نے پوچھا، آپ نے انہیں کہاں دیکھا؟ سیکیورٹی فوٹیج چیک کریں۔ وہ جب وہاں سے نکلی تو کس گاڑی میں سوار ہوئی؟ وہ کہاں گئی؟ سبھی کو یقین تھا کہ عظیم کی صلاحیتوں کے ساتھ یہ تفتیش کرنا کافی آسان ہوگا۔ عظیم نے سر ہلایا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے مال میں دیکھا تھا، وہ خریداری کر رہی ہوگی۔ اب میں خود مال جا کر چیک کرتا ہوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ صبرین ان کے ساتھ گئی۔ عظیم نے مال کے جنرل مینیجر سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ وہ شام کی سیکیورٹی فوٹیج کو چیک کرے۔ تاہم جب وہ سیکیورٹی روم میں پہنچے تو ملازم نے کہا، آج شام کا سیکیورٹی فوٹیج ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ عظیم اور صبرین حیران رہ گئے۔ عظیم نے فوراً سوال کیا، مال کے داخلی دروازے کی فوٹیج کیا ہوئی؟ وہ بھی ختم ہو چکی ہے؟ ملازم نے سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، لیکن 3 بجے سے 5 بجے تک کا سیکیورٹی فوٹیج غائب ہے۔ جنرل مینیجر نے غصے سے اسے گھورا، تم یہاں کام کرتے ہو اور تمہیں نہیں پتہ کہ فوٹیج ڈیلیٹ کر دی گئی؟ ملازم شرمندہ ہو گیا۔ مجھے واقعی نہیں معلوم، میں درمیان میں باتھ روم گیا تھا اور جب واپس آیا تو فوٹیج غائب تھی۔ کیا میں آپ کے کمپیوٹر کو دیکھ سکتی ہوں؟ صبرین نے محض انداز میں پوچھا۔ جی بالکل۔ ملازم فوراً صبرین کے لیے راستہ دے دیا۔ وہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر سسٹم کی معلومات چیک کرنے لگی اور کہا، جنرل مینیجر، اس ملازم کو الزام نہ دیں، یہ کسی ہیکر کا کام لگتا ہے۔ ہیکرز نے مال کے پبلک نیٹ ورک کے ذریعے وائرس ڈالا، سیکیورٹی روم کے کمپیوٹر کو ہیک کیا اور فوٹیج ڈیلیٹ کر دی۔ جنرل مینیجر حیران ہو گیا۔ وہ ہیکر کمپنی کے اکاؤنٹ کو ہیک نہیں کر سکتا تھا، ہے نا؟ فکر نہ کریں، اس ہیکر کا مقصد صرف سیکیورٹی فوٹیج کو ڈیلیٹ کرنا تھا۔ اس طرح کے ہیکر کا تعلق عالمی سطح پر اعلیٰ ترین لوگوں سے ہوتا ہے۔ آپ کے مال کا حریف ابھی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ ایسا شخص بھرتی کرے۔ صبرین نے جنرل مینیجر کا شکریہ ادا کر کے مال چھوڑ دیا۔ عظیم کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ سپی، یہ کیسے اتفاق کی بات ہو سکتی ہے؟ سوچے تو، اس وقت سیکیورٹی فوٹیج ڈیلیٹ ہونا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ صبرین نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، تاہم عظیم ہارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا، ضرور سڑک کے کنارے سیکیورٹی کیمرے ہوں گے، ہم ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ چلتے ہیں۔ ڈیڈ، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مخالف فریق نے اس بات کا سوچا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے اگر آپ جائیں گے تو وہ فوٹیج بھی ڈیلیٹ کر دی گئی ہوگی۔ سبی نے اپنے والد کی طرف مایوسی اور نا امیدی کے ساتھ دیکھا۔
جو آپ نے ابھی کہا وہ صحیح ہے، یہ اتنا بڑا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ عظیم مایوس تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بے وقوف تھا۔ اس کا شاندار چہرہ الجھن اور مایوسی سے بھرا ہوا تھا۔ صبرین بھی مایوس تھی، پھر بھی اس نے کہا، در حقیقت اگر ہم تفتیش کرنے آتے اور سیکیورٹی فوٹیج ابھی بھی موجود ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ شخص شاید میری ماں نہیں ہو سکتی۔ تاہم چونکہ سیکیورٹی فوٹیج غائب ہو چکی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ آپ اس کی تفتیش جاری رکھیں۔ ایسا کیوں؟ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ وہ عورت واقعی میری ماں ہے۔ اس نے آپ کو پہچانا تھا آج شام، لیکن وہ آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی یا اس معاملے کی تفتیش نہیں کرانا چاہتی تھی۔ عظیم شکستہ تھا، وہ بہت تنہا تھا، تنہا اور اذیت میں تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، جو میں نے اس وقت کیا وہ غیر انسانی تھا۔ رضیہ کے دھوکہ دہی کا معاملہ بھی سب کے سامنے آ گیا۔ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں اور مجھے احمق کہہ رہے ہیں۔ تمہاری ماں اتنی مغرور عورت ہے، اس لیے وہ مجھ سے نفرت کرتی ہوگی۔ اگر وہ مجھے تسلیم نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں، لیکن تم اس کی بیٹی ہو، کیا وہ تمہیں تسلیم نہیں کرنا چاہتی؟ اس کے الفاظ صبرین کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئے۔ وہ پہلے سمجھتی تھی کہ جعفر اور صالحہ ہی اس کے والدین ہیں، مگر یہ معلوم ہوا کہ وہ نہیں تھے۔ صبرین نے خود کو تسلی دی کہ اس کی ماں نے اسے دانستہ طور پر نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی ماں حادثے کی وجہ سے چلی گئی تھی، تاہم کیا وہ بھی ماں کی محبت کی آرزو نہیں کرتی تھی؟ کرتی تھی۔ پھر بھی 20 سال سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد وہ اس محبت کو زبردستی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اگر دوسری طرف سے انکار ہو، آخرکار صبرین نے 20 سال بغیر ماں کی محبت کے گزارے تھے، اور وہ اپنی عمر کی باقی لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھی۔ ڈیڈ، وہ 20 سال سے غائب ہیں، 5 یا 6 سال سے نہیں، 1 یا 2 سال سے نہیں۔ 20 سال میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، جیسے خاندان بنانا، کیریئر بنانا اور بچے کی پیدائش۔ آپ نے خود کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک باڈی گارڈ تھا، تو اس کا کوئی خاص پس منظر ضرور ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے اسے کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ آپ اتنے عرصے سے کینبرا میں رہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حال ہی میں کینبرا آئی ہے، شاید وہ ہمیشہ بیرون ملک رہ رہی ہو۔ صبرین نے بے رحمی سے کچھ حقائق کھول کر رکھ دیے۔ عظیم تلخ ہنسی ہنس دیا۔ تم درست کہہ رہی ہو، میں نے خود شادی کی اور طلاق بھی لی۔ اگر تمہاری ماں بھی زندہ ہے تو وہ کیسے بے نکاح ہو سکتی ہے؟ مجھے یاد ہے جب میں نے اسے شام کے وقت دیکھا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ میں نے دھیان سے نہیں دیکھا، لیکن وہ لڑکی بھی اس سے کچھ حد تک ملتی جلتی تھی۔ شاید وہ اس کی بیٹی ہوگی۔ کیا پھر یہ یقیناً اس کی بیٹی ہی ہوگی؟ صبرین نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تاہم حقیقت میں وہ بہت غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بھی ایک ماں تھی، مگر اس کی ماں کا ایک اور خاندان اور بچہ تھا۔ وہ اس الفاظ میں کیسے بیان کرتی؟ اگر وہ اچانک آ کر اپنی ماں کو ماں کہہ دیتی تو کیا وہ لوگ اسے اضافی بوجھ نہیں سمجھتے؟ ڈیڈ، چھوڑ دے، شاید وہ اپنی پچھلی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اگر ہم تفتیش کرنے کی ضد کریں اور آخرکار اس کے شوہر سے مل جائیں، وہ اس بات سے پریشان ہوگا کہ اس کے پہلے بھی بچہ ہے۔ شاید اس کی موجودہ شادی پر بھی اثر پڑے۔ بس ہم یہ سمجھ کر چلیں گے کہ میری ماں 20 سال پہلے مر چکی ہے۔ صرف اسی طرح سوچ کر صبرین اس بات کو قبول کر پائی۔ عظیم کا دل درد سے بھر گیا اور وہ گناہ گار محسوس کرنے لگا۔ اس کی بیٹی بہت سمجھدار تھی۔ وہ کبھی اپنے والدین کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرتی اور وہ کبھی اپنے والدین سے کچھ نہیں مانگتی تھی۔ تاہم اس سے عظیم کو یہ احساس ہوا کہ وہ اپنی بیٹی کا بہت کچھ مقروض ہے۔ صرف تمہاری ماں ایسی نہیں ہے، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ شاید یہ وہی ہے جو تم نے کہا وہ یاد نہیں رکھتی۔ اگر وہ یاد نہیں رکھتی تو پھر وہ کیوں واپس آ کر سیکیورٹی فوٹیج ڈیلیٹ کرتی؟ صبرین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ ڈیڈ، لوگ بدل جاتے ہیں۔ اچانک عظیم نہیں جانتا تھا کہ کیا کہے، وہ بس کھو گیا۔ کیا شہری واقعی شادی شدہ تھی؟ اپنے دوسرے خاندان کے لیے
اپنی ماضی کو چھپانے کے لیے کیا وہ اپنے بچے اور یزدانی خاندان کو تسلیم نہ کرنے کو ترجیح دیتی؟ اپنے والد کی بے دلی بھری حالت کو دیکھتے ہوئے صبرین نے کہا، در حقیقت اس بات کی تصدیق کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ میری ماں ہے یا نہیں۔ یہ بہت آسان ہے، چونکہ وہ واپس آئی ہیں، شاید وہ میلبورن جا کر میرے نانا نانی کی قبر پر جائیں۔ اگر میں اس میں ابھی بھی ضمیر ہو، ہم جان سکتے ہیں کیا قبر کی صفائی کی نشانیاں موجود ہیں؟ عظیم کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ خاموش رہا۔ صبرین کچھ نہیں بولی۔ حقیقت میں وہ نہیں چاہتی تھی کہ حقیقت معلوم ہو۔ اگر وہ زیادہ جانتی تو اسے یہ لگتا کہ اس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا۔ تاہم صبرین اسے الزام نہیں دیتی تھی۔ ایک ماں کی حیثیت سے شہرین نے ایسے کارپوریشن کو صبرین کے حوالے کر دیا تھا اور اپنی ذمہ داریاں پوری کی تھی۔ صبرین اپنی ماں سے زیادہ کچھ نہیں مانگ سکتی تھی۔ ڈیڈ، میں سوری فیملی کے میس واپس جا رہی ہوں، صبرین نے کہا۔ سوری کارپوریشن کی صورتحال ان دنوں اچھی نہیں ہے۔ میں نے بھی اس کے بارے میں سنا ہے، عظیم نے آہ بھر کر کہا۔ اگر تم مجھ سے پوچھو تو تمہیں شروع میں شہزام سے صلح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت تمہیں اتنا برا دباؤ نہ سہنا پڑتا۔ سبھی، تمہاری زندگی بہت مشکل ہے۔ ڈیڈ، سوری کارپوریشن دراصل میری وجہ سے نشانہ بنی ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جسے میں نے خود ناراض کیا ہے۔ صبرین نے تلخی سے وضاحت دی۔ سوری کارپوریشن اس وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ عظیم حیران ہو گیا۔ تم نے اتنا پیچیدہ پس منظر والے لوگوں کو کیسے ناراض کیا؟ یہ میری کزن آبش ہے۔ وہ پہلے بیرون ملک فرار ہو گئی تھی اور کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں سے واقف ہو گئی۔ صبرین نے عظیم کو یاد دلایا۔ مجھے شک ہے کہ جب سوری کارپوریشن کا خاتمہ ہو جائے گا تو اگلا نمبر میرا ہوگا۔ ڈیڈ، آپ کو حالیہ دنوں میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ سبھی، میں تمہاری مدد کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ سوچتا ہوں۔ عظیم بے چین ہو گیا۔ آپ میری مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس ایگزیکٹو کونسل کی پشت پناہی ہے۔ صبرین نے سر ہلا کر کہا، آپ بھی حرکت مت کرنا، میرے لیے اس میں ملوث مت ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اپنی طاقت کو برقرار رکھیں۔ شہزام نے کہا تھا کہ اگر وہ مزید برداشت نہیں کر پائے گا تو وہ میرے ساتھ آسٹریلیا چھوڑ کر ملک وائے میں جا کر رہے گا۔ عظیم نے سر ہلایا۔ شہزام کا خیال درست ہے، زندہ رہنا سب سے اہم ہے۔ اگر تم وہاں دوبارہ کاروبار شروع کرنا چاہتی ہو تو میں اپنے کچھ شیئرز بیچ کر تمہیں آغاز کے لیے سرمایہ فراہم کر سکتا ہوں۔ تم دونوں کی صلاحیتوں کے ساتھ تم جہاں بھی جاؤ دوبارہ شروع کر سکتی ہو۔ شکریہ ڈیڈ، تمہیں ہمارے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ واقعی نہیں چاہتے کہ میں پریشان ہوں تو بس اس میں ملوث مت ہوں۔ صبرین نے عظیم کو تسلی دی اور پھر گاڑی چلا کر گھر روانہ ہو گئی۔ وہ بھاری دل کے ساتھ گھر آئی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا آج کی تاریخ میں، تاہم اس نے شہرین کے بارے میں شہزام سے کچھ نہیں کہا، اور ولید کے بارے میں تو ویسے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی وہ۔ شہزام حال ہی میں بہت مصروف تھا اور زبردست دباؤ کا سامنا کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہزام اس کی فکر کرے۔ اگلے دن صبرین نے فریہ کو ایسے کارپوریشن بلوایا۔ کیا ہوا؟ تم نے مجھے اچانک یہاں کیوں بلایا؟ فریہ نے ایک کرسی کھینچ کر صبرین کے سامنے بیٹھتے ہوئے ہونٹ چبائے۔ کیا یہ سوری کارپوریشن کی وجہ سے ہے؟ میں حال ہی میں ہر روز سوری کارپوریشن جا رہی ہوں۔ میرے بگ فادر نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ میں جانتا ہوں تم اور زارون نے بہترین کوشش کی ہے۔ صبرین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پھر دراز سے ایک دستاویز نکالی، فریہ کو دے دی۔ فریہ نے اسے کھولا اور دیکھا۔ یہ ایسے کارپوریشن کے مالکانہ حقوق کی منتقلی کا معاہدہ ہے۔ میں ایسے کارپوریشن تمہیں دے رہی ہوں، صبرین نے صاف گوئی سے کہا۔ فریہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے ہی سوری کارپوریشن گر جائے گی، آبش ایسے کارپوریشن کو نشانہ بنائے گی۔
اس لیے مجھے اس سے پہلے ایسے کارپوریشن بیچنی ہوگی۔ اگر میں اسے عوامی طور پر بیچوں تو آبش یقیناً قیمت کو دبا دے گی یا دشمنانہ طریقے سے قبضہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اچھے داموں سے بیچنا ناممکن ہو جائے گا، اس لیے میں تمہیں دے رہی ہوں۔ صبرین نے صبر سے وضاحت کی۔ تم ہی وہ واحد دوست ہو جس پر میں اعتماد کر سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ تم احسان کی گود لی ہوئی بیٹی ہو۔ اگر آبش کے پیچھے والے لوگ مجھے ایسے دینے کے باوجود پھر بھی حرکت کریں گے تو یہ احسان کے چہرے پر تماچا مارنے کے مترادف ہوگا۔ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ فریہ دھیرے سے سمجھ گئی، تاہم اسے ابھی بھی بہت چکا دینے والا لگا۔ میری بہن، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایسے کارپوریشن کی موجودہ مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ یہ سینکڑوں اربوں ڈالر ہے، اور تم مجھے بس یہ دے رہی ہو۔ کہ تمہیں خوف نہیں کہ میں تمہاری کمپنی چھین کر تمہیں واپس نہ کروں؟ اگر کمپنی آبش کے ہاتھوں میں چلی گئی تو میں تمہیں دے دینا بہتر سمجھتی ہوں۔ صبرین نے کھلے دل سے کہا۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ شہزام اور میں بچوں کو لے کر کچھ عرصے بعد آسٹریلیا چھوڑ دیں گے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ ہم کب واپس آئیں۔ ہم کم از کم اتنا طاقتور ہونا ہوگا کہ آسٹریلیا کی ٹاپ فورسز کا مقابلہ کر سکیں، لیکن کون جانتا ہے یہ کب ہوگا۔ اگر میں واپس نہ آ سکوں تو بس اسے میرا تحفہ سمجھ لینا۔ بس اب یہ سب باتیں بند کرو۔ بدترین صورتحال میں تمہیں سب سے بڑی مصوریہ کہ تمہارے پاس اتنی رقم ہے کہ تم اتنی بڑی ایسے کارپوریشن خرید سکو۔ صبرین کو یہ بات سن کر ہنسی آئی۔ چلو، جو ہوگا وہی ہوگا، اور اگر میں یہ تمہیں آج نہیں دیتی تو شاید میری ماں کی طرف سے جو آخری کوشش میرے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ کم از کم اگر یہ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا تو تم اسے صحیح طریقے سے سنبھال لو گی، ٹھیک ہے؟ فریہ پریشانی سے بڑھ گئی۔ اگر مجھے اس کا انتظام کرنا نہیں آتا، فکر مت کرو، میں نے جنرل مینیجر وولف سے پہلے ہی بات کر لی ہے۔ اگر کچھ ایسا ہو جسے تم نہیں جانتی تو مجھے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتی ہو۔ حالانکہ میں نام سے الگ ہو چکی ہوں، لیکن میں تمہیں پیچھے سے رہ کر رہنمائی فراہم کروں گی۔ اس کے بعد صبرین نے کچھ دیر کے لیے رک کر اپنی آنکھوں میں معذرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مگر کیا تم یہ بات احسان سے بھی ڈسکس کرنا چاہو گی؟ فریہ نے کچھ سوچا اور ہاتھ ہلا دیا۔ نہیں، میرا بگ فادر جو بھی کرتا ہے بہت احتیاط سے کرتا ہے۔ اگر میں اس سے یہ بات کروں تو شاید وہ متفق نہ ہو۔ تم میرے دوست ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گی۔ تم کمپنی میرے نام پر کروا سکتی ہو، مگر میں تمہارا سالانہ منافع نہیں لوں گی۔ چند سالوں بعد جب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو میں کمپنی تمہیں واپس کر دوں گی۔ فریہ، شکریہ۔ صبرین دل سے شکر گزار تھی، مگر میں تمہیں یہ ذمہ داری کچھ بھی نہیں دے رہی۔ منافع کو ہم دونوں میں برابر تقسیم کرتے ہیں، ورنہ مجھے برا لگے گا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اتنی کم رقم کی کمی ہے؟ فریہ نے منہ بنا کر کہا۔ اگر تم دونوں کے پاس فنڈز نہیں ہوں گے تو تم شہزام کے ساتھ دوبارہ کیسے شروع کرو گی؟ بس بکواس بند کرو۔ اگر تم نے اور زیادہ شکایت کی تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گی۔ صبرین مسکرا دی۔ اچھی دوست ہونا میری زندگی کے لیے کافی ہے۔ پھر کہا، ٹھیک ہے، پر اپنے دستخط کرو، تاہم یہ عوامی طور پر اعلان کیا جائے گا کہ تم نے میری کمپنی خریدی ہے۔ مجھے پتہ ہے۔ فریہ نے سر ہلایا، پھر اس نے قلم اٹھا کر دستخط کر دیے۔ اور شام فریہ اور صبرین نے تمام ضروری طریقہ کار مکمل کیے۔ اگلے دن صبرین اور ایسے کارپوریشن کے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ پر ایک بیان پوسٹ کیا گیا۔ کمپنی کی شیئر ہولڈر مس صبرین یزدانی نے ایک تیسرے فریق کے ساتھ شیئر منتقلی کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور شیئر ہولڈر کی تبدیلی کی درخواست جمع کرائی ہے۔ اگلے دن سے صبرین یزدانی ایسے کارپوریشن کے ڈائریکٹر کے عہدے سے باضابطہ طور پر دستبردار ہو جائیں گی اور انہیں تمام فراتیوں سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس وقت ایسے کارپوریشن کی واحد شیئر ہولڈر مسز فریہ زرون شاہ ہیں۔ جب یہ خبر باہر آئی تو نیٹیزنز چونک گئے۔ کیا واقعی ایسا ہوا؟ شہزام کو بھی تحقیقات کا سامنا ہے اور صبرین نے ایسی کارپوریشن بیچ دی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سوری کارپوریشن کو کیش فلو کے بحران کا سامنا ہو اور صبرین نے اپنے پیارے شہزام کو بچانے کے لیے اپنی کمپنی بھیج دی؟ وہ شاید محبت میں پاگل ہو گئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آسٹریلیا کا کاروباری دنیا خاموشی سے بڑی صفائی کر رہی ہے۔
بالकुल, सूरी कॉरपोरेशन नीचे जा रही है और ऐसे बेच दी गई। इत्तेफाक से ऐसा लगता है कि वलीद की गोल्डन कॉरपोरेशन ने ही हाल में एक बड़ी आलमी ऑर्डर साइन किया है और उसके शेयर्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है। क्या मंजर बदलने वाला है कि किसी ने ये नोट किया? नई शेयर होल्डर फरिया एहसान की डॉटर है। फरिया की पहचान सादा नहीं है। ऐसे कॉरपोरेशन इसकी क़यादत में बेहतर तरक्की करेगी, ठीक है। हमें ऐसे कॉरपोरेशन के कुछ शेयर्स खरीदने चाहिए। मुझे लगता है उसकी कीमतों में बहुत इजाफा होगा। जब नेटिजन्स उस पर गर्मा गर्म बहस कर रहे थे, कुछ रिपोर्टर्स ऐसे कॉरपोरेशन की इमारत के बाहर पहुंचे। वो बिल्कुल इस वक्त पहुंचे जब सबरीन सामान पैक कर रही थी, मगमूम नज़र आ रही थी। रिपोर्टर्स ने कुछ तस्वीर लीं, फिर आगे बढ़कर इंटरव्यू किया। मिस सबरीन, आपने अचानक ऐसी कॉरपोरेशन क्यों बेच दी? क्या ये शहजाम की कैश फ्लो के मसले की वजह से है? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने इस बहरान को उसके साथ मिलकर हल करने का इरादा किया। सबरीन ने मोहब्बत भरी नज़रें डालकर जवाब दिया। लेकिन क्या ये मुनासिब है कि आपने जो कैरियर मेहनत से बनाया है उसे एक मर्द के लिए छोड़ दें? यहाँ तक कि रिपोर्टर को भी सबरीन के जागने के लिए थप्पड़ मारने का दिल कर रहा था और उसे मोहब्बत की वजह से पागल होने से रोकना चाहता था। सबरीन ने संजीदा अंदाज में जवाब दिया, मेरे लिए ये वाकई मुनासिब नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे लगता है कि ये काबिल कदर है। ऐसे कॉरपोरेशन सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी है, लेकिन सूरी कॉरपोरेशन कुछ मुख्तलिफ है। कुछ साल पहले से शहजाम ने ऑस्ट्रेलिया के एक माइक्रोचिप तैयार करने के लिए 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की है और अब शहजाम ने गैर मुल्की बड़की आलात दरामद की हैं। कुछ वक्त पहले सूरी कॉरपोरेशन ने बट कॉरपोरेशन को उस नीयत से ख़रीदा था कि मज़ीद मसनूआत तैयार की जाएं। ये एक ऐसा अच्छा कदम है जो जदीद टेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार तरक्की में मदद देगा। ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी को आलमी सतह पर पहुंचाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं शहजाम के इस बहरान से निजात में मदद करूंगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसी अच्छी कंपनी गिर जाए। रिपोर्टर के खून की धार जोश सबरीन के हाथों सुन बढ़ गया। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, मुतल्लिका महकमों की तहकीकात कहती हैं कि सूरी कॉरपोरेशन की मसनूआत मेयार के मुताबिक नहीं। मुझे भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। हमने उस प्रोडक्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेस्ट किया था और सब कुछ बहुत अच्छा था, सबरीन ने बेबसी के साथ कहा। लेकिन अगर कहीं कोई मसला है तो सूरी कॉरपोरेशन मुकम्मल तौर पर तहकीकात के साथ ताउन करेगा और मसले को दुरुस्त करने के लिए इक़दामात करेगा ताकि सूरी कॉरपोरेशन को बेहतर बनाया जा सके। मेरी दरख्वास्त है कि सब सूरी कॉरपोरेशन को एक मौका दें और उसे यकसा तौर पर इल्ज़ाम न लगाएं। ऐसा करने से तहकीकी और तरक्याती कंपनियों को मायूसी होगी। आप दुरुस्त कह रही हैं। मुझे उम्मीद है कि सूरी कॉरपोरेशन इस मुल्क की मुश्किल से बाहर निकल आएगी। सबरीन के इंटरव्यू की वीडियो जब इंटरनेट पर अपलोड की गई तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर गर्मा गर्म बहस का आगाज़ हो गया। ज़्यादातर नेटिजन्स जो पहले सूरी कॉरपोरेशन पर शक कर रहे थे, अब सूरी कॉरपोरेशन के हक़ में होने लगे। मुझे सिब्बी की बातों पर यकीन है। वो एक मजबूत और अक्लमंद खातून है। वो सिर्फ एक मर्द के लिए अपनी कंपनी कभी नहीं बेच सकती। वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। दरअसल जो कुछ सिब्बी ने कहा वो दुरुस्त है। सूरी कॉरपोरेशन ने इन सालों में जदीद टेक्नोलॉजी वाली मसनूआत तैयार की हैं। ये वाज़ेह है कि शहजाम चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जदीद टेक्नोलॉजी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक सूरी कॉरपोरेशन की तहकीकात क्यों शुरू हो गई। बट कॉरपोरेशन की कभी तहकीकात नहीं हुई। क्या शहजाम ने किसी को नाराज़ कर दिया? सूरी कॉरपोरेशन की तहकीकात उसके नए मसनूआत की लॉन्च के बाद शुरू हुई। ये वाज़ेह है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि सूरी कॉरपोरेशन तरक्की करे, लेकिन शहजाम की हैसियत के साथ कोई भी उनके खिलाफ़ खुलकर कार्रवाई नहीं कर सकता, सिवाय उन लोगों के जो ऊपर हैं। मैंने सुना है कि सूरी ख़ानदान और शाह ख़ानदान का ताल्लुक़ बहुत अच्छा है। सूरी कॉरपोरेशन। शहजाम एक मीटिंग में था। मीटिंग रूम में मौजूद कुछ शेयर होल्डर सूरी कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल के बारे में बहस कर रहे थे। ये सिर्फ एक हफ्ते तक और नीचे जा सकता है। कंपनी जल्द ही डिलिस्ट होने की दरख्वास्त देगी। अगर आप मुझसे पूछें तो बेहतर होगा उसे जल्दी बेच दिया जाए। मसला बेचने का नहीं है। अगर हम माहिदा की
خلاف ورزی پر بڑا معاوضہ نہ دیں تو ہمیں حراست میں لے لیا جائے گا۔ صدر شہزام، میٹنگ روم کے دروازے پر دستک ہوئی اور ہاتھی تیزی سے اندر آیا۔ شیئر کی قیمتوں میں بازیابی آ گئی ہے۔ یہ سن کر تمام شیئر ہولڈرز نے اپنے فون نکالے اور بہت حیران ہوئے۔ سوری کارپوریشن کے شیئرز آج صبح جب شیئر مارکیٹ کھولا تھا تو مکمل طور پر نیچے جا چکے تھے، اس لیے انہوں نے شیئر کی قیمتوں میں بازیابی اور اضافے کی توقع نہیں کی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک شیئر ہولڈر اتنے جذباتی ہو گئے کہ وہ تقریباً رونے لگے۔ میرے خیال میں یہ مس سپرین سے متعلق ہے، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب لوگ آج کی خبروں کے ہیڈ لائنز دیکھیں۔ صرف شیئر ہولڈرز ہی نہیں بلکہ شہزام نے بھی اپنا فون نکالا۔ جب اس نے سپی کا انٹرویو دیکھا تو اس کے دل میں فخر کا احساس جاگا۔ سپی نے اسے اس بارے میں پہلے سے نہیں بتایا تھا، اس لیے شہزام کو اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تاہم کوئی بھی شہزام سے بہتر سپی کو سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس کی پسندیدہ عورت بہت ذہین تھی۔ صدر شہزام، کیا مس سپرین نے واقعی ایسے کارپوریشن کو سوری کارپوریشن کی مدد کے لیے بھیج دیا؟ ڈائریکٹر اونز، جو سب سے تجربہ کار شیئر ہولڈر تھے، جذباتی ہو کر پوچھا۔ شہزام نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کے گلے میں ایک ہنسی کی آواز آئی۔ ڈائریکٹر اونز، کیا آپ اپنی بیوی کو اپنی کمپنی بیچنے دیں گے تاکہ سوری کارپوریشن اس بحران سے نکل سکے؟ ڈائریکٹر اونز چونک گئے۔ آپ نہیں کریں گے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا، شہزام نے کھڑے ہو کر کہا۔ ہم سب خود غرض ہیں کیونکہ ہمارے بچے ہیں اور ہم سوری کارپوریشن کے لیے سب کچھ داؤ پر نہیں لگا سکتے، اس لیے سپی سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ اپنی کمپنی بیچ کر سوری کارپوریشن کے لیے پیسہ دے گی۔ اگر وہ راضی بھی ہو جائے تو میں نہیں ہوں گا۔ آخرکار کمپنی صرف میری نہیں ہے۔ ڈائریکٹرز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آخرکار شہزام کا یہ نقطہ نظر صحیح تھا۔ شہزام نے سب کو ایک نظر دیکھا اور موضوع بدلنے میں مہارت دکھائی۔ لیکن عوام یہ سمجھتے ہے کہ سپی نے واقعی پیسہ سوری کارپوریشن کو دے دیا ہے، اس لیے ان کا اعتماد سوری کارپوریشن پر بڑھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیئر کی قیمتوں میں بازیابی آئی ہے۔ یہ ہمیں بھی کچھ وقت کی بازیابی کا موقع دے گا۔ مس سپرین واقعی بہت ذہین ہے، ڈائریکٹر اونز نے تعریف کی۔ شہزام سر، آپ کی نظر بہت اچھی ہے۔ اس تعریف نے شہزام کا موڈ بہتر کر دیا۔ وہ دوسروں کی تعریف سے اتنے خوش نہیں ہوتے تھے جتنا اس تعریف سے ہوئے۔ کیا سب نے انٹرنیٹ پر کمنٹس دیکھے ہیں؟ سپی کے انٹرویو نے عام لوگوں کا سوری کارپوریشن کے بارے میں رائے بدل دی ہے۔ اب کم ہی کہا جا رہا ہے کہ ہماری مصنوعات میں مسئلہ ہے۔ زیادہ تر تو یہ سازشی نظریات ہے کہ ہمیں دباؤ کا سامنا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں صدر شہزام، ڈائریکٹرز نے سر ہلا کر کہا۔ وہ بھی تھوڑے غصے میں تھے، لیکن ہماری مصنوعات میں شروع سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ اوپر والے ہیں جو ہم پر چھان بین کر رہے ہیں۔ چونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھا کر اوپر والوں پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اگر ضروری ہو تو ہم احسان کو جلدی اقتدار میں لے آئیں۔ شہزام نے بم پھینکا۔ سب حیران ہو گئے۔ شہزام نے چڑھ کر کہا، اب سوری کارپوریشن کے لیے پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد شہزام نے تنویر سے رابطہ کیا اور انہوں نے تمام انٹرنیٹ کے گھوسٹ رائٹرز کو متحرک کر دیا۔ رات کو آبش کوسٹنر خاندان کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک ٹائٹس کا فون بجا۔ فون اٹھانے کے بعد اس کے خوبصورت چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے سرد تاثرات آئے، پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکراہٹ شہرین کو دوبارہ غور سے دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ کیا ہوا؟ ٹائٹس نے اس کے نرم بالوں کو پیار سے سہلایا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے بٹلر نے آ کر کہا، برائس آیا ہے، اسے اندر آنے دو۔ ٹائٹس نے بے دلی سے کہا، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ آبش نے بیزاری سے کہا۔ ٹائٹس نے آبش کو ایک نظر سے دیکھا جب تک کہ برائس اندر نہ آیا۔ انکل ٹائٹس، آنٹی شہرین، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا ڈنر خراب کیا۔ برائس نے ان کی مرضی لینے کی کوشش کی۔ آخرکار ان دونوں کی شخصیات بہت خاص تھیں۔ آپ کو کیا کام ہے؟
شہرین سمجھی کہ وہ آبش کو پسند کرنے کے حوالے سے بات کرنے آیا ہے۔ برائس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تناؤ آیا، پھر کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، میرے دادا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ ہم نے اس دوران سوری کارپوریشن پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہے۔ اب ہمیں تھوڑی نرمی دکھانی ہوگی۔ کیا مطلب؟ آبش نے ناخوش ہو کر کہا کہ آپ کے دادا نے نہیں کہا تھا کہ ہم سوری کارپوریشن کو جلدی گرا دیں گے؟